فصل دوم شرک اور اس کی اقسام۔ شرک کیا ہے؟ شرک نام ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو پکارے اور بعض عبادتوں کو اس کے لیے ادا کرے، جیسے نظر و نیاز، خوف و امید اور محبت و تعظیم وغیرہ۔ شرک سب سے بڑا گناہ۔ پوائنٹ فرسٹ ہے، الہی صفات و خصائص میں مخلوق کو خالق کے مشابہ قرار دینا، اس لیے کہ خالق کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرنے کا صاف مطلب مخلوق کو خالق کے برابر قرار دینا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام و محل سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنے کو۔ لہذا جس نے غیر اللہ کی عبادت کی، بے شک اس نے عبادت کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا کر غیر محل میں استعمال کیا اور اسے ایک غیر مستحق کی طرف پھیر دیا، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ شرک کے بعد جو توبہ نہیں کرے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنا دیا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر خبر دی ہے کہ اس نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے اور مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ اس پر بہشت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ پوائنٹ فورتھ، شرک انسان کے تمام گزشتہ اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ لوگ انبیاء شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 88۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے محمد، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم ضیاء کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 65۔ پوائنٹ ففتھ، میدانی جنگ میں مشرک کا خون اور مال حلال ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ جب حرمت والے مہینے گزر جائے تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 5۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے، اور جب وہ اس کا اقرار کر لے تو مجھ سے اپنے خون اور مال کی حفاظت کر لیں گے مگر اس کے حق سے۔ پوائنٹ سکستھ،
شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر، قلنا بلی یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور والدین کے نافرمانی۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ تخلیق کائنات اور اس کے نظم و انتظام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کے ذریعے پہچانا جائے۔ لوگ آپس میں عدل و انصاف سے کام لیں۔ عدل وہ میزان ہے جس کے ذریعے آسمان و زمین کا قیام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قواعد عدل بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 25۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے باخبر کیا کہ اس نے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی تاکہ لوگ عدل و انصاف سے کام لیں۔ سب سے بڑا عدل و انصاف توحید ہے، بلکہ توحید عدل کا لب لباب ہے اور شرک کھلا ہوا ظلم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور توحید سب سے بڑا عدل ہے۔ شرک تخلیق کائنات کے اصلی مقصد کی سراسر مخالفت ہے، لہذا وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں، چونکہ شرک مقصد تخلیقی کائنات کے سراسر مخالف ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر مشرک کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ مشرک کے جان و مال، اہل و عیال کو اہل توحید کے لیے حلال قرار دیا، اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے بہت دور ہیں، لہذا انہیں اپنا خادم بنا کر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک کے کسی بھی عمل کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، اس کے بارے میں کسی کی سفارش بھی قابل قبول نہ ہوگی۔ آخرت کے دن اس کا پکارنا بھی رائے جائے گا، اس کی امیدیں بھی ناکام ہوں گے۔ ایک مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے سب سے زیادہ نادان و بے بہرہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ کسی غیر کو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل ٹھہراتا ہے، جو آخری درجے کی جہالت ہے، ایک غائب درجہ کا ظلم بھی ہے۔ اگرچہ ایک مشرک اللہ تعالیٰ پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ شرک ایک نقص اور عیب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کو پاک قرار دیا ہے، لہذا جو شخص اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز ثابت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک قرار دیا ہے، لہذا شرک اللہ تعالیٰ کی سراسر نافرمانی ہے، بلکہ اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ شرک کی قسمیں: شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک اکبر جو بندہ کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیتا ہے، یہ اس صورت میں ہے جب وہ شرک ہی پر مرا ہو اور توبہ کی توفیق نہ ملی ہو۔ شرک اکبر کا مطلب ہے کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے ادا کی جائے، جیسے غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں قربانی کرنا، نذر و نیاز چڑھانا۔ غیر اللہ کے ضمن میں مقابر و مزارات، جنات و شیاطین سب آ جاتے ہیں۔ اسی طرح فوت شدگان سے
خوف کھانا کہ وہ اسے تکلیف نہ پہنچا دے، اس کو بیماری میں مبتلا نہ کر دے، اور غیر اللہ سے ایسی امیدیں وابستہ رکھنا جس پر صرف اللہ قدرت رکھتا ہے، مثلاً حاجت پوری کرنا، مصیبت دور کرنا۔ اس طرح کے شرک کی مشق آج کل اولیاء و بزرگوں کی پختہ قبروں پر خوب ہو رہی ہے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 18۔ شرک اصغر، جس سے بندہ دار اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کی توحید میں کمی آ جاتی ہے، یہ شرک اکبر کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ شرک جلی، شرک جلی سے مراد شرکی الفاظ و افعال ہیں۔ شرکی الفاظ کی مثال غیر اللہ کی قسم کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص سے یہ فرمانا جس نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اور آپ نے چاہا کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا مد مقابل بنا دیا؟ کہو اگر اللہ اکیلے نے چاہا۔ نسائی۔ اسی طرح کسی کا یہ کہنا اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا، جبکہ صحیح یہ ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر فلاں شخص نے، اس لیے کہ لفظ پھر ثم وقفہ تراخی کے لیے آتا ہے، جس سے یہ مفہوم خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ بندہ کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ ارشاد الہی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 29۔ جبکہ حرف واو مطلق جمع و اشتراک کے لیے آتا ہے، جس سے ترتیب و تعقیب کا مفہوم پیدا نہیں ہوتا، جیسے کسی سے کہا جائے میرے لیے تو بس اللہ اور تم ہو، اور یہ اللہ اور تمہاری برکت کے طفیل ہے وغیرہ۔ شرکی اعمال جیسے کڑے پہننا، دفع بلیات کے لیے دھاگا باندھنا، نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ باندھنا وغیرہ، ان اعمال کے ساتھ جب یہ عقیدہ ہو کہ ان کے ذریعے مصائب اور پریشانیاں دور ہوتی ہے، بلایا ٹلتی ہے، تو یہ شرک اصغر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ان مقاصد کے ذرائع نہیں بنایا۔ لیکن اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ چیزیں بذات خود بلا و مصیبت دور کرتی ہیں تو یہ شرک اکبر ہے، اس لیے کہ اس میں غیر اللہ کے ساتھ اس تعلق و ربط کا اظہار ہو رہا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ شرک خفی، یہ ارادوں اور نیتوں کا شرک ہے، جیسے ریاکاری اور شہرت آوری وغیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے تقرب والی عمل اس لیے کیے جائیں گے لوگ اس کی تعریف کریں، مثلاً کوئی شخص اچھی نماز صرف اس لیے پڑھتا ہے یا صدقہ و خیرات صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، ذکر و اذکار اور تلاوت صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ سنیں اور اس کی خوب تعریف کریں۔ کسی بھی عمل میں جب ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر قال الرياء۔
تمہارے متعلق سب سے زیادہ ڈر مجھے شرک اصغر سے ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ اسی طرح دنیاوی لالچ میں کوئی دینی عمل سر انجام دینا بھی شرک خفی ہے۔ جیسے کوئی شخص صرف مال و دولت کے لیے حج کرتا ہو، اذان دیتا ہو، یا لوگوں کی امامت کرتا ہو، علوم شرعیہ حاصل کرتا ہو، یا جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہو، ایسے لوگوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم والقطیفۃ والخمیسۃ والخمیلہ ان اوتی رضی و ان لم یؤت سخط۔ ہلاک ہوا دینار کا بندہ، ہلاک ہوا درہم کا بندہ، ہلاک ہوا کپڑے کا بندہ، ہلاک ہوا کالی چادر کا بندہ، ہلاک ہوا مخملی چادر کا بندہ۔ اگر اسے دیا جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور اگر نہیں دیا جاتا تو ناخوش رہتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ارادوں اور نیتوں کا شرک تو ایسا بحری ذخار ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور بہت کم لوگ اس سے بچ پاتے ہیں۔ لہذا جس شخص نے اپنے عمل سے اللہ کی رضا مندی کے علاوہ کسی دوسری چیز کا ارادہ کیا، یا اللہ تعالیٰ سے تقرب کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت کی اور غیر اللہ سے اس عمل کی جزا کی درخواست کی، تو وہ نیت و ارادہ کا شرک ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ اپنے تمام اعمال، افعال، ارادہ و نیت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو خالص کیا جائے۔ یہی چیز حنیفیت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، جس کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کو دیا ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔ یہی حنیفیت اسلام کی حقیقت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ یہی حنیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، لہذا جو بھی اس سے اعراض کرے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا خسارہ پانے والا ہوگا۔ شرک اکبر اور اصغر میں فرق۔ مذکورہ بالا باتوں سے یہ چیز صاف طور پر واضح ہو گئی کہ شرک اکبر اور شرک اصغر کے مابین بڑا فرق ہے۔ جیسے شرک اکبر سے ایک مسلمان ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور شرک اصغر سے ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اگر وہ جہنم میں گیا بھی تو زیادہ دن نہیں رکھا جائے گا۔ شرک اکبر تمام اعمال کو ختم کر دیتا ہے، اور شرک اصغر تمام اعمال کو برباد نہیں کرتا۔ شرک اکبر مشرک کے مال و دولت کو مباح قرار دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر میں ایسا نہیں ہے۔